اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، السلام علیکم۔ یہ قرآن مجید کا اتنا پیارا کلپ ہے، 7واں سپارہ ہے، سورۃ النام ہے، اور یقین کرو اگر ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، تو پھر کسی کو آپ اللہ کا شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے، ہم نے اپنی رب کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ آیت آگے رکھ لیں کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے بابوں کی بات ماننی ہے کہ یہ خالق کل شے کی ماننی بات۔ ابھی میں جو آیت پڑھنے لگا ہوں سنیں۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شے فاعبدوا وہو علی کل شے وکیل۔ دیکھو یہ آخری لفظ کیا ہے؟ وکیل۔ کہتا ہے میں سب کا مالک ہوں، ہر چیز کا مالک ہوں، اس کے پیچھے کچھ چیز رہ نہیں جاتی۔ دوستو، قرآن میں تو کہتے ہیں نا اسکالر رہی ہوں، نہ تو میں پروفیسر ہوں، میں تو اتنا سا آدمی ہوں، کوئی زبر زیر کی غلطی کوشش کرتا ہوں میں نہ ہو جائے تو مجھے معاف کرنا۔ ایک ضعیف کہتے ہیں زیادہ عمر میں انسان کا ضعیفہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے۔ اس میں اس کا ترجمہ بہت پیارا نرالا ہے۔ اللہ نے 3 چیزوں کی چیز اس میں دلیل دی ہے۔ 3 چیزوں کی دلیل یہ دی ہے کہ ایک معراج شریف میں جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں تو کئی حضرات ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اللہ ہم کلام ہوئے، استغفر اللہ۔ اور یہ آیت پڑھیے تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے پہ اوپر آپ جھوٹ بولتے ہو، میرے کے اوپر جھوٹ بولتے۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوا، نہ کسی کو ہم ساتھ میں بٹھایا ہوں۔ تو ہمارے ادھر مولوی بول بول کے تھک گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ سے ملے ہیں، پردے کے اندر ملے ہیں، پردے کے باہر ملے، ایسے ایسے باتیں کی۔ یہ آیت سب کچھ نکال دیتی ہے، اس آیت کے پیچھے کوئی چیز نہیں رہی۔ اور اگلی جو بات کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے اپنے نبی کو دی ہے نا، وہ میرا نبی چھپاتا نہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر کوئی تہمت لگاتے ہیں تو وہ مجھ کے اوپر تہمت لگتی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ چھپا لیا، مجھ سے یہ کچھ چھپا لیا۔ اللہ کہتا ہے کہ تیسری یہ چیز ہے کہ میں غیب العلم اللہ کے نبی کو نہیں دیا۔ یہ بھی میرے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ اللہ غیب النبی سب کچھ جانتا ہے، لیکن نہیں، میں نے نہیں دیا۔ کہنے کا مقصد ہے یہ ترجمہ خود کبھی آپ پڑھ لو نا تو یہ مولویوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ یقین کرو، اگر آپ ترجمہ تھوڑا انٹرسٹ کرو، دل سے پڑھو ترجمہ، تو یقین کرو کبھی کسی بابے کے پاس، کبھی دربار پہ جا کے، کبھی یہاں پہ جا کے، وہ اولیاء کے اللہ کے بندے نیک بندے ہیں، لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کہا یہاں پہ آ کے ٹول ٹمکے کرو اور شرابیں پیو اور بنگے پیو، یہ تو نہیں نا انہوں نے کہا تھا۔ انہوں نے تو اپنے وہ مزور بن کے بیٹھے، انہوں نے تجوری بنا لی، انہوں نے تو اپنی روزگاری بنا لی۔ بھائی جب تک ادھر خزانہ ملتا رہے گا، عوام بیوقوف بنتی رہے گی، پیسے دیتی رہے گی۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں، ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا تو کیا لے کے لوٹنا ہے؟ کل کو اور آپ خدا سے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہاں، اللہ کہتا ہے کہ میں قیامت والے دن ساری دنیا کے سامنے ہوں گا، پھر میں ایک ایک آدمی کو پوچھوں گا، میں ذرا ذرا کا حساب لوں گا، میں معاف نہیں کروں گا۔ پھر میں آپ کو ہر چیز بتا دوں گا، اس ٹائم میں آپ نے یہ کیا تھا، اس ٹائم میں آپ نے یہ کیا۔ دوستو، یہ آیت جو ہے نا بڑی پیاری آیت ہے، سورۃ النام ہے، 7واں سپارہ ہے، 102 نمبر آیت ہے۔ یقین کرو جب وہ آخری لفظ آتا ہے نا وکیل، پھر اس کے پیچھے ختم ہوگی بات۔ پھر چھوٹے چھوٹے بابے، چھوٹے چھوٹے خدا بنا کے ہم لوگ بیٹھے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، یہ میں اس بابے کے پاس گیا، میں اس پاس نہیں، بھائی ختم بات۔ یہاں پہ جو بولتا میں سب کا وکیل ہوں تو پیچھے بات ہی نہیں رہے گی۔ پھر کیوں نہیں آپ آتے قرآن کی طرف؟
آؤ قرآن کی طرف. جب قرآن کی طرف آؤ گے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. جب ان جہلوں کے پاس جاؤ گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر منافق بنو گے، بدعت کرو گے، شرک کرو گے. میری آپ سے یہی دعا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.